الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فرقان کی آیت 57 سے سورہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اس کائنات کا پروردگار تو اپنی نشانیوں کے ساتھ ہر جگہ ان کے سامنے ہے، یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی حکمت کو دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو پہچانیں، اس کی سچی معرفت کے ساتھ اس کے پیغمبر کا استقبال کریں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ اس سے آگے بڑھ کر یہ اب پیغمبر کے مقابل میں کھڑے ہو رہے ہیں، مد مقابل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی مد مقابل ہو کر آ جائے تو رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس لیے فوراً توجہ دلائی کہ اے پیغمبر ہم نے تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس کے باوصف کہ یہ حریف بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے باوصف کہ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے، آپ کا کام یہی ہے کہ آپ مبشر اور نذیر رہیں، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ یعنی لوگوں کو یہ بتائیں کہ دنیا کی یہ عارضی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس دنیا میں معمولی نعمتوں کے لیے کیسے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اس زندگی میں کیا کرو گے، اس کے لیے کیا سامان کیا ہے؟ تو ان کو بشارت دو کہ اگر تم فی الواقع صحیح رویہ اختیار کرتے ہو تو تمہارے لیے وہاں کیا نعمتیں ہیں، اور خبردار کرتے رہو۔ اتنا ہی کافی ہے، یہی تمہاری ذمہ داری ہے، یہی ہر داعی حق کی ذمہ داری ہے، اس کو یہی کام کرنا چاہیے۔ اس مضمون پر پچھلا درس ختم ہوا تھا۔ اب فرمایا کہ کل ما اسألکم علیہ من اجر، ان سے کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا۔ یعنی یہ وہ ذمہ داری ہے جو میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر پوری کر رہا ہوں۔ تم سے میں نے کوئی تقاضا نہیں کیا، تم سے اس کے صلے میں کوئی بادشاہی نہیں مانگ لی، کوئی قیادت و سیادت نہیں مانگ لی۔ میں تو مفت میں پا رہا ہوں، مفت میں بانٹ رہا ہوں، تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں تاکہ ان کو توجہ ہو کہ یہ کس چیز کو رد کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ان کے درپے ہو رہا ہے، ان کے مال کے درپے ہو رہا ہے، ان کی زمینوں کے درپے ہو رہا ہے، ان پر کوئی اقتدار چاہتا ہے، تو چلیے پھر تو کوئی نیت اور محرکات کو طے کرنے کی وجہ بھی بنی۔ یہ تو سراسر خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو بشارت دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کو توجہ دلا دو، قل ما اسألکم علیہ من اجر، یعنی میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، ہاں ایک صلہ مانگ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے۔ یعنی میں یہی صلہ مانگ رہا ہوں کہ ہدایت کو قبول کر لو، یہ میں نے تم تک پہنچا دی، تم اس کے سچے طالب بن جاؤ، اس کی قدر کرنے والے بن جاؤ، مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو خطاب کیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم اس پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جیتا ہے، تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ سب دنیا تو ایسے ہی ہے، ایک دن فنا ہو جانی ہے، یہ ان کے معبود بھی مٹی ہو جانے ہیں، یہ ان کے پتھر بھی جہنم کا ایندھن بن جانے ہیں،
اس لیے یہ کون سی قابل التفات چیزیں ہیں، سب یہیں رہ جائیں گی۔ اس دنیا کے نام، اس کی بدنامیاں، اس دنیا میں جو کچھ ملنا ہے، جو کچھ کھونا ہے، وہ سب بالکل عارضی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اور وہ حی ہے، الذی لا یموت، وہ جیتا ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے۔ میں نے لکھا ہے، اس میں اگر غور کیجئے تو ایک لطیف تعریض ان مردہ خداؤں پر بھی ہے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ جگہ جگہ قرآن مجید یہ تقابل کرتا ہے کہ میں تو اس کائنات کا پروردگار ہوں، میں نے سب کچھ تمہیں دے رکھا ہے، میری عنایتیں قدم قدم پر تمہارے سامنے موجود ہوتی ہیں، یہ زندگی میری عطا کردہ، زندگی کے لوازم میرے بخشے ہوئے، اس کی نعمتیں میں نے دی ہیں، یہ بدن، یہ اس کی صلاحیتیں، یہ اس کے آلات، یہ تمہارا ذہن، یہ تمہاری طبیعت، یہ تمہارے اندر کی شخصیت، سب میری دی ہوئی ہے، اور تم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے جس نے یہ سب دیا ہے، اور ان کے پیچھے جاتے ہو۔ تو اس کے تقابل میں یہ فرمایا کہ ایک طرف وہ ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تم نے ان کو اپنے توہمات کی وجہ سے کیا حیثیت دے دی ہے، اور کس طرح ان کی حمایت میں مد مقابل ہو کر کھڑے ہو رہے ہو، اور دوسری جانب تمہارا پروردگار ہے جو حی ہے، زندہ ہے، جیتا ہے، اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی پرواہ نہ کرو، وہ ان سے خود سمجھ لے گا، تم اس کی تسبیح کرتے رہو، تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وسبح بحمدہ، یہ حمد کے ساتھ تسبیح، قرآن مجید یہ دونوں الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب صفات جو اللہ پروردگار عالم کے لیے ماننی چاہیے، وہ مان کر اللہ کو یاد کرو، تو یہ حمد ہے۔ یعنی وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے، تمام اچھی صفات جب اللہ کے لیے مانی جاتی ہیں تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا اظہار ہے۔ اسی کو قرآن حمد سے تعبیر کرتا ہے۔ اور جب جو چیزیں اس کے شایان شان نہیں ہیں اس کی نفی کی جاتی ہے، یعنی وہ ظالم نہیں ہے، وہ بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے، اس سے کسی شخص کو کسی زیادتی کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح دوسری چیزیں تو یہ تسبیح ہے۔ اسی دونوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی بنا پڑتی ہے۔ تو ان دونوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا، وہ ان سے خود سمجھ لے گا، یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے بارے میں تشویش کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سے خود سمجھ لے گا۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ کافی ہے۔ یعنی ہمیں خواہ مخواہ دوسروں کے درپے نہیں ہونا، ہم دوسروں کے عیوب کیوں تلاش کریں، ہم اپنی مدافعت میں دوسروں پر کیوں حملہ آور ہوں۔ وہ اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ اگر بد تہذیبی پر اتر آئے ہیں، وہ اگر نیت پر حملے کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے رب کے حوالے کر دو، وہ بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے اور وہ کافی ہے۔ کون؟ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہی پروردگار، وہی خداوند، وہی زمین و آسمان کا مالک، جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، کم و بیش یہی تعبیر بائبل کی کتاب پیدائش میں اختیار کی گئی ہے۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 6 دن سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خدائی ایام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ تعبیر اختیار کی ہے وہاں متنبہ کیا ہے کہ میرے دنوں کو اپنے دنوں پر قیاس نہ کرو۔ یہ جو ہمارے دن پیدا ہوتے ہیں یہ ہماری زمین سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ اس کی گردش کی وجہ سے یہ 24 گھنٹے کا یا کم و بیش کا دن ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ جان گئے ہیں
کہ ہر کرے پر اس کے الگ دن ہیں اور وہ اس کی گردش کے لحاظ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر ہر کہکشاں کے الگ دن ہے، وہ اس کی گردش کے لحاظ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح کے بظاہر قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے، یہ پوری کائنات بھی ایک مستقر کی طرف جا رہی ہے اور یہ عرش الہی کے گرد گردش کر رہی ہے، اس سے بھی دن پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے، یعنی خدائی ایام، جس کو یہاں بیان کیا ہے۔ تو مختلف جگہوں پر متنبع کیا ہے کہ میرے دن تو کبھی 50,000 سال کے ہوتے ہیں، کبھی 1000 سال کے ہوتے ہیں، اس لیے میرے دنوں کو اپنے دنوں پر قیاس نہ کرو۔ وہی جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، یعنی پھر اس نے حکومت سنبھالی۔ یہ وہی دونوں باتیں ہیں جو دوسری جگہ اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، اس نے پیدا کیا، اب اس کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے۔ تو دنیا میں اگر آپ مشرکانہ مذاہب کا مطالعہ کریں، بعض فلسفوں کا مطالعہ کریں، تو وہ انہی دونوں چیزوں میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک خلق کا معاملہ، اس میں کسی نہ کسی کو شریک کر بیٹھتے ہیں، اور پھر امر کا معاملہ، یعنی کیا دنیا کا نظم چلانے میں کوئی اور شریک ہے؟ تو یہ فرمایا کہ نہیں، میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور جب میں نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کے عرش پر، یعنی اس کی حکومت پر اب میں ہی بیٹھا ہوا، میں ہی اس کا نظم چلا رہا ہوں، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ میں نے لکھا ہے 6 دنوں سے خدائی ایام مراد ہیں جن کے طول و عرض کو وہی جانتا ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کائنات اپنی گردش عرش الہی کے گرد کیسے پوری کرتی ہے، اس سے بہرحال جو دن پیدا ہوتے ہیں وہی دن عام طور پر خدائی ایام کہلاتے ہیں۔ 6 دنوں سے خدائی ایام مراد ہیں جن کے طول و عرض کو وہی جانتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں انہیں 6 ادوار سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی اپنے لحاظ سے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ کائنات کا وجود کوئی وقتی حادثہ نہیں ہے، یعنی اس کو ایک کھیل سمجھ کر اس کے مقاصد سے بے پرواہ جب انسان ہوتا ہے تو پھر قرآن یہ توجہ دلاتا ہے کہ ہم نے اس کو بڑے اہتمام سے پیدا کیا ہے، اس میں بڑا وقت لگا ہے، یہ 6 دنوں میں پیدا کی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی وقتی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے، یعنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ حوالہ دیا جاتا ہے، لہٰذا کبھی عبث نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک بڑا سوال یہی ہوتا ہے نا کہ یہ کائنات کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اور پھر یہ کس کا مقصد کیا ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن مجید نے بتایا کہ ہم کو کوئی کھیل کھیلنا ہوتا تو ہمارے پاس بہت جگہ تھی، ہم کوئی کھیل کی چیز بنا لیتے۔ یہ کائنات عبث نہیں بنائی گئی، بڑا ایک غیر معمولی مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ وجود پذیر ہوئی ہے، اور ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے۔ اس میں بہت اہتمام کیا گیا ہے، اس اہتمام کو بیان کیا، اور ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اس کے عرش پر متمکن ہو گیا۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ خدا کے اقتدار کی تعبیر ہے، یعنی یہ جو بیان کیا جاتا ہے عرش پر متمکن ہو گیا، تو خدا کا عرش بھی ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اس طرح بیان کیا ہے کہ قیامت برپا ہوگی تو اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک حقیقت بھی ہے، لیکن عام طور پر اس کا ذکر کس پہلو سے ہوتا ہے؟ اسی پہلو سے کہ وہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ خدا کے اقتدار کی تعبیر ہے، اور آیت میں استوا کے ساتھ اللہ نے اس میں تمکن کے معنی پیدا کر دیا، یعنی وہ اس پر براجمان ہے، وہ اس کا نظم سنبھالے ہوئے ہے، وہ اس کی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے، اس سارے مضمون کو سمیٹ لیا ہے۔ مدعا یہ ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کر کے اس کا خالق بے تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے تخت حکومت پر متمکن ہے، اور اس کے تمام معاملات اس کی نگرانی میں انجام پا رہے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہیں جو مل کے اللہ تعالیٰ کے تصور کو درست رکھتی ہیں، یعنی خلق بھی اس کی ہے اور امر بھی اس کا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے، اور انہی میں کسی جگہ کوئی خرابی جب انسان پیدا کر لیتا ہے تو شرک کی بنا پڑتی ہے۔
الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہی جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ الرحمن، وہ سراسر رحمت ہے، وہ رحمان ہے۔ اور ارشاد فرمایا فصل بہی خبیرہ، سو تم اس کی شان اسی سے پوچھو جو اس کو جاننے والا ہے، یعنی تم کیا سمجھو گے اور کیا جانو گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے کہ انسان کے لیے اس کی شانوں کو جاننا، اس کی صحیح معرفت حاصل کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ انسان نے جب بھی اپنے طور پر ان چیزوں کو متعین کرنا چاہا ہے، بڑی غلطیاں کھائیں ہیں۔ اس وجہ سے اسی سے پوچھو۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، آیت میں الرحمن تعلیف کے لحاظ سے خبر ہے جس کا مبتدا محذوف ہے۔ اس صفت کی، یعنی یہ اللہ کی جو صفت یہاں بیان ہوئی ہے، اس صفت کی تذکیر سے، یعنی کیوں اللہ کا ذکر یہاں رحمان کے لفظ سے کیا ہے، اس صفت کی تذکیر سے یہاں جس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو اپنی رحمت سے وجود بخشا ہے، یعنی اس کائنات کو بنانے کا باعث اس کی صفت رحمت ہوئی ہے، تمہیں بنانے کا باعث بھی اس کی صفت رحمت ہوئی ہے۔ اس نے اس کائنات کو اپنی رحمت سے وجود بخشا ہے، اور اسی رحمت کے تقاضے سے ایک دن وہ اس کو اس کے حقیقی انجام تک بھی پہنچا دے گا۔ یہ دونوں باتیں قرآن مجید نے اسی طرح رحمت کا حوالہ دے کے بیان کی ہیں۔ یہاں خلق کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ میں رحمان ہوں، اور فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، جب میں رحمان ہوں، جب میں سراسر رحمت ہوں، تو تمہیں ایسے کیسے چھوڑ دوں گا؟ یعنی تمہارے اندر اتنی غیر معمولی شخصیت پیدا کر کے اس کو سپرد خاک ہونے دوں گا؟ نہیں، میں تمہارے لیے ایک دن برپا کروں گا، میں نے تمہارے لیے ایک ابدی زندگی بنائی ہے۔ تو یہ ابتدا میں رحمت، یہ انتہا میں رحمت، تو رحمت ہی کا حوالہ دیا ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ اس لیے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل یا کسی رام کی لیلا ہے، یعنی ایک تماشا گاہ ہے، اس میں ہم بھیجے گئے ہیں، ہر شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے جیسے تھیٹر میں ہوتا ہے اور چلا جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اس لیے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل یا کسی رام کی لیلا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ایک متعین مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے اور اپنے مقصد تک پہنچ کر رہے گی۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہی ایک ابدی زندگی کی ابتدا، جس میں موت ختم ہو جائے گی اور جس میں اللہ تعالیٰ کی وہ شانیں سامنے آئیں گی جس کا ہم عارضی دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو اس کی شان جو اس کو جاننے والا ہے۔ کون جاننے والا ہے؟ حاشیہ ہے، یعنی خود خدا سے پوچھو، تم کیا جانو گے؟ اس کی شان اسی سے پوچھو، اس لیے کہ اپنی ذات و صفات کو در حقیقت وہی جانتا ہے۔ لفظ خبیر اس آیت میں بالکل اسی طرح آیا ہے جس طرح سورہ فاتر کی آیت ولا ینبئک مثل خبیر میں ہے۔ اس کی تنقیر تفخیم شان کے لیے ہے اور وہی اسی سے متعلق ہے، یعنی گویا یہ بتانے کے لیے ہے کہ ذات باری کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے سنن کے بارے میں، اس کی شانوں کے بارے میں تم جب اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے سناتے ہو تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہو۔ اوپر اٹھو اور اس نے تمہاری طرف جو کتاب نازل کی ہے اس سے جاننے کی صحیح کرو کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا شان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ رحمان ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے رحمان کی حیثیت سے تمہیں بنایا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہی رحمان تم کو ابدی زندگی میں اور اپنی جنت میں لے جائے گا، جب کہا جاتا ہے کہ پھر اس رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے بندے بن کر اعتراف کرو کہ تم اس کے بندے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ یہ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے؟ اس کی وضاحت کی ہے میں نے۔ اس میں رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مختلف نام ہیں
وہ ہمارے ہاں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، عربوں نے بھی بہت سے نام اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے تھے، قرآن نے ان کو بیان بھی کیا، اس سے پہلی امتوں میں تھے۔ اس میں رحمان چونکہ اہل کتاب کے ہاں زیادہ معروف تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے جو مسیحیت کے ہاں اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف بن گیا، رحمت، محبت۔ تو یہ ان کے ہاں وہ اس کو رحمان کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، خاص طور پر عرب کے مسیحی۔ اس میں رحمان چونکہ اہل کتاب کے ہاں زیادہ معروف تھا، اس لیے قریش کے لیڈروں نے یہ نقطہ پیدا کر لیا کہ قرآن میں جگہ جگہ اسی نام سے خدا کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے اہل کتاب کی مذہبی روایات کو ہم پر مسلط کرنا مقصود ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے تعصب کا مسئلہ بنا لیا کہ یہ رحمان کا نام بہت لیتے ہیں اور بہت ذکر کرتے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے، یہ گویا ہمیں اہل کتاب کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ تو قوموں میں جو اس طرح کا نفسیاتی بعض اوقات مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے قرآن نے توجہ دلائی۔ یہ جملہ اسی پس منظر میں کہا گیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو؟ یعنی مرضی ہوگی تو ضرور کریں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، اور قریش مانتے تھے، لیکن تمہارے کہنے پر کیوں کریں؟ یہ وہی چیز ہے جس کو پیچھے بیان کیا کہ جب انسان حریف بن کے کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے کہ اگر فلاں آدمی مجھ کو توحید کے لیے بھی کہے گا تو میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ مکابرت، یہ ضد اور یہ عناد ہے جو آدمی کو حق سے محروم کر دیتا ہے۔ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو؟ اور ان کے بدکنے کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے، یعنی بدک تو رہے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ رحمان کا ذکر آ گیا۔ وہ ذکر تو اس لیے آیا تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ بدبختوں، اس نے کتنی رحمت کی ہے کہ تمہیں وجود بخشا ہے، اور اس کا کتنا کرم ہے کہ وہ تم پر اپنی عنایتیں کر رہا ہے، اور اس کی کتنی عنایت ہے، کتنی بڑی عنایت ہے کہ اس نے تمہارے اندر پیغمبر بھیج دیا ہے، اور اس کی رحمت کا ظہور ہے جس کی وہ خبر دے رہا ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ جواب میں رحمان کے اس پہلو کو سمجھنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے اہل کتاب کی دعوت لے کر آ گئے ہیں، اور اس طرح اپنے تعصبات کی وجہ سے بدکتے ہیں، اور یہ بات ان کے بدکنے کو اور بڑھا دیتی ہے، اس کے سوا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ یہاں سے اب اس سورہ کا خاتمہ شروع ہوتا ہے، اور یہ خاتمہ قرآن مجید کے بے مثل مقامات میں سے ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایمان انسان کے اندر کیا روشنی پیدا کرتا ہے، اس کو سورہ نور کی آیت میں ہم نے دیکھا۔ وہ بھی گویا پورے قرآن مجید میں بڑی نمایاں آیت ہے۔ اور بھی بعض مقامات ہیں جن میں کسی خاص مضمون کو قرآن مجید نے بڑی شان کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسے اپنی صفات کو سورہ حشر کے آخر میں بیان کیا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ لرزہ طاری ہو جائے، اور یہاں فرمایا بھی ہے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کا سینہ بھی شک ہو جائے۔ اسی طرح سے بعض دوسرے مقامات ہیں۔ آیت الکرسی کی ایک خاص اہمیت ہے۔ سورہ یاسین میں بعض مضامین بہت ہی باکمال اسلوب میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس سورہ فرقان کا یہ خاتمہ ہے جو آیت 61 سے شروع ہوتا ہے اور پھر آخر تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی۔ میرے بندے، میں اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ نا کہ احکام بیان کر دیے جائے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، حرام حلال بتا دیا جائے، نہیں، میرے بندے ہوتے کس طرح کے ہیں، بڑے ہی دل نواز اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا مقام ہے جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں یاد ہو، ہم اس کو اپنی نمازوں میں پڑھیں، اس لیے کہ جیسی خوبصورت، جیسی عمدہ، جیسی بے نظیر یاد دہانی اس میں ہے، وہ کم کسی دوسری جگہ پر آپ کو ملے گی۔ پورا قرآن ہی بے مثال ہے، لیکن یہاں پر یہ مضمون بڑے ہی خوبصورت اسلوب میں بیان ہوا ہے۔ جو کچھ زبان اختیار کی گئی ہے، جو لب و لہجہ ہے، جس طرح کے قوافی ہیں، جس طرح سے لفظ آئے ہیں، ان کے حسن کو تو آپ ترجمے میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن بہرحال مضمون کے لحاظ سے یہ ہم سب کے لیے بڑا ہی غیر معمولی مقام ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ لوگوں کس سے انحراف کر رہے ہو؟ یعنی یہ ساری بات کرنے کے بعد تم نے بت بنا لیے، تم نے شرک کر لیا، تم نے دوسروں کو پوچھ لیا، تم پیغمبروں سے لڑ بیٹھے، لوگوں کس سے انحراف کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ یعنی اگر بندہ ناشکرا ہو گیا ہے، اپنے رب کی عنایتوں سے بے پرواہ اور بیگانہ ہے، تو پھر اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اور جو آمادہ نہیں ہے یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے، اس نے مقابرت و ضد اختیار کر لی ہے، اس کو بھی کون سمجھا سکتا ہے؟ تو یہ تمہید اٹھائی ہے اس مضمون کی۔ لوگوں کس سے انحراف کر رہے ہو؟ کس خدا کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کو چھوڑ کر دوسروں کو پوج رہے ہو؟ کس کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر جا رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے یعنی یہ جو مضبوط قلعے بنائے فرمایا، اس سے آسمان کے وہ قلعے اور گڑیاں مراد ہیں جن میں خدا کے ملائکہ اور کروبیوں کی فوجیں ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت معمور رہتی ہیں جن سے آگے کسی جن یا انسان کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات میں کچھ مقامات ہیں جہاں سے آگے پھر پہرا لگا ہوا ہے، جس سے آگے ملائالہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تمہارا یہ عالم ناسوت ایک جگہ پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے پھر وہ خدائی عالم شروع ہوتا ہے جس میں پھر اللہ کے فرشتے تمام سرحدوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ نہ انسانوں کے لیے اس سے آگے جانے کی کوئی گنجائش ہے، اس سے نیچے نیچے جس کا جی چاہے جہاں چاہے پرواز کرے، اور نہ کسی جن کے لیے، یعنی کوئی مخلوق بھی یہاں سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس میں جو آخری حد ہے اس کو سدرۃ المنتہا سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہاں پر گویا یوں سمجھو کہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے اوپر تجلیات پے در پے آ رہی ہیں، اور وہ جگہ ہے جہاں تک رسائی ہے۔ اس سے آگے پھر وہ سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں جن میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ان سرحدوں پر جو برج اور قلعے بنے ہوئے ہیں، وہ قلعے اور برج ہمیں سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خدا کے شائن شان ہے، یہ اس کی کائنات کے شائن شان ہے۔ یہ ہم بھی دنیا میں ان کی کچھ نقلیں کر لیتے ہیں، لیکن وہ کیسے ہوں گے، کیا ان کی نوعیت ہے، کس طرح وہ نگرانی کرتے ہیں، اور ہم تو ہم ہیں، خیر ہم بھی اب آسمان کی خبر لانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن جنات تو طاقت کرنے سے باز نہیں آتے، تو اس لیے وہ سب کو روکتے ہیں۔ اور فرمایا وہ بنائے، اور یہی آسمان ہے، یہی کہکشانے ہیں جن کے اندر پھر میں نے ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا۔ تمہاری دنیا میں اگر زندگی ہے، حرارت ہے، خوبی ہے، تو ان دو کی وجہ سے۔ راتیں روشن ہوتی ہیں تو چاند سے ہوتی ہیں، اور دن میں اگر حدت ہے اور زندگی ہے اور تم اپنے آپ کو انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہو تو یہ آفتاب ہے۔ چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ عقل و دل کو بیدار کرنے والی نشانیوں سے تو اس کائنات کا چپا چپا معمور ہے۔ وہ تو نشانیاں ہیں، ہر چیز میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ارادہ چاہیے۔ ہم متوجہ نہ ہوں، آنکھ نہ اٹھائیں تو پھر کوئی نشانی بھی نہیں ہے۔ تم اسی ارادے کے امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہو، لیکن افسوس کہ ناکام ہو جاتے ہو، اور نہ تمہاری عقل ان نشانیوں سے یاد دہانی حاصل کرتی ہے، اور نہ دل شکر گزاری کے جذبات سے معمور ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر دل بیدار ہوں، عقل بیدار ہو، یہ ارادہ کر لو کہ بیداری کی زندگی بسر کرنی ہے، تو ہر طرف اس کی قدرت اور حکمت دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر ہر ورقے کرد معرف
معرفت کردگار ان کے لیے یہ یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔